ہر امت کا حساب لیا جائے گا. اس امت کا حساب اس بات پہ لیا جائے گا کہ تم نے ثقلین کے ساتھ قرآن و عطرت کے ساتھ احتیاط کیا, قرآن کی اتباع اور تصدیق کی. کیا تم نے اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی اتباع اور تصدیق کی؟ پورے آسمان میں اللہ تعالیٰ کا پیغام, اللہ تعالیٰ کی آواز, اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرمان پورے آسمانوں میں گونجی ہے. امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے نام کے ساتھ وَأَوْجَبَ وِلَایَتَهُ عَلَى مَلَائِكَتِهِ. اس سے پہلے کہ غدیر خم پر میں ان کے امامت کا اعلان کروں, اللہ نے مجھ سے پہلے آسمانوں پر سب ملائکہ پہ واجب کیا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت, یعنی امیر المؤمنین علیہ السلام کی بادشاہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا تدرکہ الشواہد ولا تحویہ المشاہد ولا تراہ النواظر ولا تحجبه السواتر الدال على قدمه بحدوث خلقه وبحدوث خلقه على وجوده وباشتباههم أن لا شبه له الذي صدق في ميعاده وارتفع عن ظلم عباده وقام بالقسط في خلقه وعدل عليهم في حكمه. تقدست أسماؤه وتظاهرت آلاؤه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثم شرائف صلواته ونوامي بركاته على عبده ورسوله الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل العبد المؤيد والمنصور المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد الذي بلغ الرسالة صادعا بها وحمل على المحجة دالا عليها وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء واللعن الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وجاحدي مناقبهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى أبد الآبدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف. میرے محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. خداوند متعال پروردگار عالم خالق زمین و آسمان ہم سب کو آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کی اتباع کرنے کی توفیق اور ان سے محبت کرنے کی توفیق اور ان کی نصرت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور بالخصوص ہمارے آقا، ہمارے سید، ہمارے مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل پر یقین رکھنے
اور ان سے بے نہایت محبت کرنے اور ان کے نام پر جان و مال و اولاد و ناموس فدا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور پروردگار عالم امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے آبرو کے صدقے ہمارے گناہوں کی مغفرت کرے، ہمارے اموات کی گناہوں کی بہت مغفرت کرے، اور ہماری اولاد کی گناہوں کی مغفرت کرے، اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ ابرار علیہم الصلاۃ والسلام کی دعائے خیر اور ان کی شفاعت اور ان کی رضا اور ان کی پناہ ہمیشہ متواتراً ہمارے اموات کے نصیب اور ہمارے نصیب اور ہمارے اولاد کے نصیب فرمائے، اور ہمارے اولاد کو تا روز قیامت اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے صراط حق پر، ان کے منہج پر، ان کی طاعت پر، ان کی ولایت پر، ان کی نصرت کے راستے پر دائم و قائم رکھے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا محمود بحق محمد ویا عالی بحق علی ویا فاطر السماوات والارضین بحق فاطمة الزہراء ویا محسن بحق الحسن ویا قدیم الاحسان بحق الحسین، نسألک ونقسمک صل علی محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف۔ محترم ناظرین، ولادت با سعادت امیر المؤمنین سید المسلمین نفس النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں کچھ باتیں، کچھ انوار، کچھ حقائق، کچھ آب حیات خود رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لسان اقدس سے، اللہ تعالیٰ کے لسان اقدس سے، ائمہ ابرار علیہم الصلاۃ والسلام کہ وہ لسان اللہ ہیں اور وہ امین وحی اللہ ہیں اور وہ خازن علوم اللہ ہیں، ان کے لسان اقدس سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی امید کرتا ہوں کہ آپ کی ایمان میں اضافہ ہو، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس نعمت ارزانی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو آپ پہ احسان کیا ہے اور آپ کو شیعہ اہل بیت علیہم السلام قرار دیا ہے، آپ اس نعمت کی قدر جانیں، اور اس نعمت کو کسی بھی دنیائی، کسی بھی قسم کی دولت سے اس کا توازن کرنا اور اس کا قیاس نہ کریں، اور اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اس عظیم سرمایے کو اور اس عظیم دولت کو، اور وہ ہے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی ولایت، امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی مودت، اس کو جان لیں، اس کے شرائط کو جان لیں اور اس پہ پورا اتر آئیں، اور خدا نخواستہ بدفعلی کی وجہ سے، بدعقیدتی کی وجہ سے، دنیا میں فتن کی وجہ سے یہ عظیم سرمایہ آپ سے نہ چھنا جائے اور یہ آپ نہ کھو جائیں۔ میرے محترم ناظرین، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے بشارت المصطفیٰ لشیعۃ المرتضیٰ سلام اللہ علیہما وآلہما، کتاب بشارت المصطفیٰ لشیعۃ المرتضیٰ، تعلیف ابو جعفر محمد ابن ابی القاسم الطبری رحمۃ اللہ علیہ، چاپ مؤسسۃ النشر الاسلامی بقم المقدسہ۔ اس میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 26 ہے، اور یہ حدیث نمبر 9 ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ اس حدیث میں روایت کرتے ہیں محمد ابن مسلم الثقفی کہ میں نے پوچھا مولا حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے اس آیہ وافی الہدایہ کے متعلق جو سورہ مبارکہ فرقان میں آیہ نمبر 70 میں ہے، اور وہ آیہ یہ ہے اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ آیہ یہ ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا اولئک فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، کہ جو توبہ کرتا ہے، ایمان لاتا ہے اور عمل صالح بجا لاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے کہ ان کے گناہوں کو، ان کے سیئات کو، ان کے خطاؤں کو تبدیل کر دیتا ہے حسنات میں، ان کے سیئات کو حسنات میں تبدیل کر دیتا ہے۔ میں نے اس آیت کے متعلق پوچھا اپنے مولا حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ وہ کون لوگ ہیں اور یہ کون سا عمل صالح ہے کہ اس کے بدولت گناہ تبدیل ہو جاتا ہے، کس میں؟ حسنات میں، سیئات تبدیل ہو جاتا ہے نیکیوں میں۔
میں نے پوچھا قال یؤتی بالمؤمن المذنب یوم القیامہ حتی یقام بموقف الحساب. روز قیامت لایا جاتا ہے مؤمن مذنب کو، گنہگار مومن کو. مومن معصوم نہیں ہوتا، مومن سے خطا سرزد ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ صاحب ایمان ہو. اگر وہ مومن ہے، صاحب ایمان ہے، لیکن اس سے گناہیں بہت سرزد ہوئی ہیں، اس کو لایا جاتا ہے یوم القیامہ، اس کو حساب کے لیے لایا جاتا ہے. فیکون اللہ تعالی هو الذی یتولی حسابہ حتی لا یطلع علی حسابہ احد من الناس. اللہ تعالی خود اس کا حساب لیتا ہے اس مومن کا. یہ جو شیعہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کے آبرو سے، امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی، کیونکہ اس کے دل میں محبت ہے، اس نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے وفا کی ہے. حالانکہ گناہ بھی سرزد ہوا ہے، لیکن اس نے خدمت کی ہے، اس نے وفا کی ہے. اچھا، تو اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑتا کہ ملائکہ اس کا حساب لے لیں. اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑتا اس کے آبرو، اس کی بے عزتی ہو ملائکہ کے سامنے، کسی لوگوں کے سامنے. خود اللہ تعالیٰ خفا میں اس سے حساب لیتا ہے. فَيُعَرِّفَهُ ذُنُوبَهُ، اس کے گناہیں اس کو دکھائے جاتے ہیں کہ تیرے تو یہ گناہ ہیں. حَتَّى إِذَا أَقَرَّ بِالسَّيِّئَاتِ، اور یہ مومن اپنے گناہوں کا اللہ تعالیٰ کے سامنے اقرار کر دیتا ہے کہ جی میرے رب، یہ میرے ہی گناہ ہیں، میں ہی وہ روسیاب بندہ ہوں. قال اللہ تعالی عز وجل للکتبہ بدلوا حسنات واظہروہ علی الناس. اللہ تعالی حکم دیتا ہے ملائکہ کتبہ کو، جن کا کام لکھنا ہوتا ہے، کہ اے ملائکہ اس کے نام اعمال کو مٹا دو، اس کے نام اعمال میں جتنے گناہ ہیں ان سب کو محو کر دو اور ان کے جگہ کیا حسنات لکھ دو، اور پھر اس کے نام اعمال کو لوگوں کے سامنے دکھاؤ، خلائق کو محشر میں. فیقول الناس حینئذ ما کان لهذا العبد سیئۃ واحدہ. جب لوگ اس کی طرف دیکھیں گے تو نام اعمال کو دیکھیں گے، وہ کہیں گے آپس میں کہ یہ کیسا، کتنا پیارا بندہ ہے، کتنا صالح بندہ اللہ کا، کہ اس کے نام اعمال میں تو ایک بھی گناہ نہیں ہے، ایک بھی خطا نہیں ہے. ثم یأمر اللہ به الی الجنہ فہذا تعویل الآیہ. پھر اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیتا ہے کہ اس کو جنت لے کے جایا جائے، اور یہ اس آیت کا مطلب یہی ہے. سورہ فرقان آیہ نمبر 70 کا ترجمہ یہ، وَهِيَ فِي الْمُذْنِبِينَ مِنْ شِيعَتِنَا خَاصَّةً، اور یہ صرف ہمارے شیعوں میں جو گناہگار بندے ہیں ان کے لیے ہے. اچھا، آپ کی خدمت میں مزید کچھ احادیث پیش کروں. یہ صفحہ نمبر 37 ہے، ملاحظہ فرمائیے اس کتاب شریف میں یہ حدیث نمبر 22 ہے. اس میں روایت کرتے ہیں حضرت امام رضا علیہ السلام اپنے والد گرامی باب الحوائج سے، اپنے والد گرامی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، وہ اپنے والد گرامی امام باقر علیہ السلام سے، وہ حضرت امام سید الساجدین علیہ السلام سے، وہ امام حسین علیہ السلام سے، اور وہ اپنے والد گرامی حضرت امیر المؤمنین شاہ خیبر گشا سلام اللہ علیہ سے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. من احب ان يركب سفینۃ النجاہ ويتمسك بالعروۃ الوثقی ويعتصم بحبل اللہ المتین. جو چاہتا ہے کہ سوار ہو جائے سفینہ نجات پر، کشتی نجات پر، کہ باقی سب لوگ دنیا میں غرق ہو جائیں، نابود ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں، جہنمی بن جائیں، لیکن وہ کہ اگر کشتی نجات میں ہے تو اس کو کچھ نہیں ہوگا. جو چاہتا ہے کہ سفینہ نجات پہ سوار ہو، وہ یتمسک بالعروۃ الوثقی، اور اللہ کی وہ مطمئن رسی کہ اگر کوئی اس کو تھام لے تو اس کی حتماً نجات ہوتی ہے، وہ دنیا و آخرت میں سرخرو ہوتا ہے. اس اللہ کے عروہ وثقی کو تھام لے. وَيَعْتَصِمَ بِحَبْلِ اللَّهِ الْمَتِينَ، اللہ تعالیٰ کی محکم رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ بالکل اس کی پناہ میں ہو، اللہ کی پناہ میں ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں ہو، کہ سفینہ نجات میں ہو، اس کی کسی طرح کی کسی قسم کا کوئی تشویش نہ ہو دنیا و آخرت میں، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ قال فلیوالی علی علیہ السلام بعدی ویعاد عدوہ. امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنا آقا سمجھے
اور اب آقائی کے حیثیت سے امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرے اور ان کی طاعت کرے۔ میرے بعد امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا مالک، اپنا امام، اپنا لیڈر، اپنا قائد، اپنا سرور سمجھے، اور ان سے وفا کرے، ان کی نصرت کرے، ان کی اتباع کرے اور ان کی باتوں کو مان لیں۔ وَلْيُعَادِ عَدُوَّهُ، اور جو امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کا دشمن ہے اس سے دشمنی کرے۔ وَلْيَأْتَمَّ بِالْهُدَاةِ الْمَيَامِينَ مِنْ وُلْدِهِ، اور اقتداء کرے اور اتباع کرے ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے، جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے نسل اطہر سے ہوں گے۔ فَإِنَّهُمْ خُلَفَائِي وَأَحِبَّائِي وَحُجَجُ اللَّهِ عَلَى الْخَلْقِ بَعْدِي، بے شک کہ یہ میرے جانشین ہیں اور یہ میرے محبوب ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے حجت خلائق پر میرے بعد ہیں۔ وسادات امتی، امیر المؤمنین علیہ السلام اور ائمہ ابرار جو ان کے اولاد میں سے ہیں، یہ میرے امت کے لیڈرز ہیں، میرے امت کے سرور ہیں۔ وقادت الاتقیاء الی الجنہ، یہ اہل تقوی کو جنت لے جانے والے لوگ ہیں۔ حزبہم حزبی و حزبی حزب اللہ، ان کی حزب، ان کی پارٹی، ان کا گروہ میرا گروہ ہے اور میرا گروہ اللہ کا گروہ ہے۔ وحزب اعدائہم حزب الشیطان، اور جو آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کے دشمنوں کا جو گروہ ہے وہ شیطان کا گروہ ہے، وہ شیطان کی پارٹی ہے، وہ شیطان کا لشکر ہے۔ ملاحظہ فرمائیے اس کے بعد والے حدیث کو عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام ولایت اللہ، امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی بادشاہی اللہ کی بادشاہی ہے۔ بادشاہی جو امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو عطا کی ہے، یہ بادشاہی یہ دنیا لوگوں کی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب خلائق پر امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت فرض کی ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام کی طاعت فرض کی ہے، اور سب خلائق پر امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کو افضل و سرور و سردار بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بادشاہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کس کو دیا ہے؟ اپنے خلیفہ، اپنے جانشین حضرت سید المسلمین نفس النبی امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا کیا ہے۔ وحبہ عبادت اللہ، امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے۔ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرنا، ان سے مودت رکھنا، ان کی نصرت۔ دیکھیں یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفظ محبت استعمال کرتے تھے نا اس زمانے میں، تو وہ اس کا ایک خاص پس منظر ہے، کیونکہ وہ زمانہ ہے دشمنیوں کا۔ کیونکہ ابھی آپ گھر میں بیٹھے ہیں، کہتے ہیں ہم تو صرف محبت کرتے ہیں، لیکن وہ اگر اس زمانے میں دیکھیں تو وہ دشمنی اور حسادت کا دور تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام کو علی الظاہر، نہ کہ فی الحقیقت، علی الظاہر مسلمانوں کی نصرت کی ضرورت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اتنا وہ زور دیتے ہیں، تاکید کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے محبت کرو، ان کو اپنا مولا سمجھو، ان کی ولایت کو قبول کرو، تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ دل میں محبت کریں۔ محبت ہوتی ہے، دل سے بھی ہوتی ہے، زبان سے بھی ہوتی ہے، عمل سے بھی ہوتی ہے۔ تو یہ سب باتیں ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی نصرت کرنا اور ان کی دشمنوں کی دشمنی کرنا، اور دشمنی بھی صرف دل سے نہیں ہوتی، دشمنی دل سے بھی ہوتی ہے، زبان سے بھی ہوتی ہے، عمل، اور یہ سب واجب ہے۔ جو کر سکتا ہے اس کے لیے سب مراحل واجب ہیں۔ اچھا، وحبہ عبادت اللہ واتباعہ فریضۃ اللہ، امیر المؤمنین علیہ السلام کی اتباع اور ان کی پیروی اللہ کی جانب سے ایک فریضہ ہے۔ وَأَوْلِيَاؤُهُ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ، امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے جو دوست ہیں، جو شیعہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی شیعہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے۔ وَأَعْدَاؤُهُ أَعْدَاءُ اللَّهِ، امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے دشمن اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں۔ وَحِزْبُهُ حِزْبُ اللَّهِ وَسِلْمُهُ سِلْمُ اللَّهِ، امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے کی پارٹی، ان کا گروہ اللہ کا گروہ ہے، اور علی امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام سے انسان ان کے سامنے تسلیم ہو، ان کے سامنے سربخم ہو، ان کے سامنے انسان اپنے آپ کو غلام سمجھے۔ یہ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ انسان نے اپنے آپ سر اللہ کے سامنے خم کیا۔
اللہ نے انسان نے اللہ کی طاعت کی ہے اور انسان اللہ کے سامنے تسلیم ہوا، اس کا مطلب یہ ہے۔ اچھا میرے محترم ناظرین، اس کے بعد ملاحظہ فرمائیے، اس کے بعد والی جو حدیث ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے والد گرامی حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن علیہ السلام سے، وہ اپنے آباء طاہرین علیہم السلام سے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، اتانی جبرائیل من قبل ربی جل جلالہ فقال، جبرائیل آیا ہے میرے رب کی جانب سے، اور جبرائیل نے عرض کیا ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ یقرأک عز وجل یقرأک السلام ویقول لک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام اور درود بھیج رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سے خطاب فرما کر یہ کہہ رہا ہے، بشر اخاک علیا بانی لا اعذب من تولاہ ولا ارحم من عادہ، اور یہ بہت زیادہ روایات میں ہے کہ اپنے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام کو یہ بشارت دینا، یہ خوشخبری سنانا کہ یا امیر المؤمنین، تیرے دشمن تو بہت زیادہ ہیں، تیرے دوست تیرے وفادار کم ہیں، لیکن میرا تجھ سے وعدہ یہ ہے کہ لا اعذب من تولاہ، کہ جو امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت رکھے، امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنا بادشاہ، اپنا مالک، اپنا امام، اپنا پیشوا اور وہ اپنا محبوب سمجھے اور ان سے محبت کرے، ان کی نصرت کرے اور ان کی طاعت کرے، جو نوکر ہو امیر المؤمنین علیہ السلام کا، جو غلام حلق بگوش ہو امیر المؤمنین علیہ السلام کا، جو کنیز ہو امیر المؤمنین علیہ السلام کا، میں کبھی اس کو عذاب نہیں کروں گا، اور جو امیر المؤمنین علیہ السلام سے دشمنی کرے میں کبھی اس پہ رحم نہیں کروں گا، کبھی اس پہ رحم نہیں کروں گا۔ اس کے بعد والے حدیث کو ملاحظہ فرمائیے، عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان علی وصی و خلیفتی، کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام میرے وصی اور میرے جانشین ہیں، وزوجتہ سیدۃ نساء العالمین فاطمہ ابنتی، اور ان کی جو زوجہ ہیں، ان کی جو وائف ہیں، ان کی جو خاتون ہیں، وہ میری بیٹی ہیں، وہ سیدۃ نساء العالمین ہیں، وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ ولدائی، اور حسن و حسین علیہم السلام سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے دو سردار ہیں، وہ میرے دو فرزند ہیں، من والہم فقد والانی، جو ان سے محبت کرے، جو ان کی طاعت کرے، جو ان کی نصرت کرے، اس نے مجھ سے محبت کی ہے اور اس نے میری نصرت کی ہے اور اس نے میری طاعت کی ہے، ومن عاداہم فقد عادانی، اور جو اہل بیت علیہم السلام سے دشمنی کرے، جو اہل بیت علیہم السلام کی مخالفت کرے، اس نے مجھ سے مخالفت کی، میری دشمنی کی ہے، ومن ناواہم فقد ناوانی، جو اہل بیت علیہم السلام سے بغض رکھے، وہ اس نے مجھ سے بغض رکھا ہے، ومن جفاہم فقد جفانی، اور جو اہل بیت علیہم السلام کو بے اہمیت سمجھ کر ان سے اعراض کرے، ان سے منہ پھیر دے، اس نے مجھ سے منہ پھیر دی ہے، ومن برہم فقد برنی، جو اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ نیکی کرے، اس نے میرے سے نیکی کی ہے، وصل اللہ من وصلہم، جو اہل بیت علیہم السلام سے نیکی کرے، جو اہل بیت علیہم السلام کی نصرت کریں، میری دعا ہے، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت کے سامنے کہ اللہ اس پر احسان کرے، اللہ اس پہ اپنے رحمت برسا دے، وقطع من قطعہم، اور جو اہل بیت علیہم السلام سے لا تعلق ہو جائے، بے پرواہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے دور ہو، اللہ تعالیٰ اس سے بے پرواہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس پہ رحم نہ کرے، وَنَصَرَ مَنْ أَعَانَهُمْ، میری دعا ہے کہ جو اہل بیت علیہم السلام کی نصرت کرے اور ان کی معاونت کرے اور ان کی مدد کرے، اللہ تعالیٰ اس کی نصرت فرمائے دنیا و آخرت میں، وَخَذَلَ مَنْ خَذَلَهُمْ، یا اللہ حضرت حبیب رب العالمین اللہ کے سامنے دعا فرماتے ہیں کہ یا اللہ تو تنہا چھوڑ دے، تو نصرت نہ فرما اس شخص کو جس نے دنیا میں امیر المؤمنین علیہ السلام کی نصرت نہیں کی۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کی نصرت ہوتی ہے ان کے حیات میں اور ان کی شہادت کے بعد، آج بھی پوری زندگی میں ہر جہاں پر بھی ہیں، آپ کا کام ہے، یہ اللہ کی جانب سے فریضہ ہے۔ ولایت کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ امیر المؤمنین علیہ السلام کی نصرت کریں، ان کی دشمنوں سے دشمنی کریں، اپنے
دل سے، اپنے لسان سے، اپنے عمل سے، اپنے فعل سے، اپنے مال سے، ہر طریق سے جو آپ سے ہو سکتا ہے۔ اللہم من کان له من انبیائک ورسولک ثقل من كان له من انبیائک ورسولک ثقل واہل بیت علی وفاطمہ والحسن والحسین اہل بیتی وثقلی فاذهب عنهم الرجس وطہرهم تطہیرا۔ یا اللہ، تیرے سب انبیاء کے اوصیاء ہوتے تھے، ان کے اہل بیت ہوتے تھے، ان کا سرمایہ حیات ہوتا تھا۔ میرا سرمایہ حیات، میری زندگی میں میرا جو اہل بیت ہے، میرے وارث ہے، میرے خلفاء ہیں، وہ کون ہے؟ وہ علی علیہ السلام ہے، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور حسن و حسین علیہم الصلاۃ والسلام ہے۔ عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پہ گئے اور لوگ جمع ہو گئے تو انہوں نے یہ خطبہ بیان فرمایا: یا معشر المؤمنین ان اللہ عز وجل اوحى الی انی مقبوض وان ابن عم علی علیہ السلام مقتول۔ یہ لوگوں، اے مسلمانوں، اے جمع صحابہ، میری بات سنو اور میری بات کو سمجھ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ وحی بھیجی ہے کہ اے احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انقریب دنیا سے چلے جائیں گے۔ آپ کے بعد آپ کے بھائی کو، آپ ہی کے صحابہ ان سے دشمنی کریں گے اور ان کو ہر زندگی کے ہر لمحے میں ان کو جام زہر پلائیں گے اور آخر میں ان کو شہید کریں گے۔ تو اے لوگو، وَإِنِّي أَيُّهَا النَّاسُ أُخْبِرُكُمْ خَبَرًا إِنْ عَمَلْتُمْ بِهِ سَلِمْتُمْ وَإِنْ تَرَكْتُمُوهَا هَلَكْتُمْ۔ اے میرے جمع صحابہ اور اے میرے امتیوں، یہ خطاب آج سے اس وقت ان لوگوں سے بھی تھا اور اسی وقت ہم لوگوں سے بھی تھا اور آج بھی ہم لوگوں کے ساتھ ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے اور ان کے جملے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ تم جہاں بھی ہو، تم اگر اٹک میں اس پروگرام کو دیکھ رہے ہو یا کراچی میں یا لندن میں، جہاں پر یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہم سے ہے، تجھ سے ہے، اور ہم ہر ایک کے ساتھ ہے اور قیامت تک لوگوں کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے لوگو، میں تمہیں ایک بات کہہ دیتا ہوں، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لو۔ اگر تم اس کو قبول کرو، اس پہ عمل کرو، تو تمہاری فلاح ہوگی، تم سرفراز ہو رہو گے دنیا میں، آخرت میں اللہ تم سے راضی، جنت میں تمہارا جگہ، اور ملائکہ تیری استغفار کریں گے۔ اور اگر تم نہیں راضی ہو، میری بات کو نہیں مانو گے اور عمل نہیں کرو گے، تو اللہ کا غضب تم پر ہوگا اور تمہارا جگہ سیدھا جہنم۔ اچھا، ان ابن عمی علی علیہ السلام ہوا اخی و وزیری، میرے چچا کے لڑکے، میرے چچا زاد بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام ہوا اخی، صرف وہی میرا بھائی ہے، میرے اور بھائی نہیں ہے دنیا میں، میرا ایک بھائی ہے، صرف وہی میرا بھائی ہے، وہ میرے بھائی ہیں۔ اور وہ میرے وزیر، وزیر یعنی مشکل کشا، یعنی وزیر یعنی شریک امر، آپ میرے کام میں، رسالت میں، میرے کام ہدایت میں، میرے ارشاد میں، میرے نبوات میں، وہ میرے وسیع اور میرے شریک ہے، اس کام کے شریک ہیں، اور میرے مشکلات کے حلال ہے۔ وزیر وہ ہے عربی زبان میں جو آپ کے بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے، جو آپ کی مشکل کو حل کر دیتا ہے، وہ میرے مشکل کشا ہیں۔ وَهُوَ خلیفتی، صرف امیر المؤمنین علیہ السلام میرے جانشین بلا فصل ہیں۔ وَهُوَ المبلغ عنی، میرے بعد مجھ سے آپ کو تعلیمات پہنچانے والا، اللہ کی جانب سے ہدایت پہنچانے والا کون ہے؟ صرف امیر المؤمنین علیہ السلام۔ وَهُوَ امام المتقین وقائد الغر المحجلین، امیر المؤمنین علیہ السلام ہی متقین کے امام ہیں اور روز قیامت غر محجلین کے قائد الی الجنہ، کہ وہ سرخرو اور سفید رو اور نہایت ہی نورانی چہرے والوں کو جنت کی طرف قیادت کرنے والے، ان کو سوق دینے والے کون ہیں؟ سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ ان استرشدتموہ ارشدکم، اگر تم امیر المؤمنین سے، اے جمع صحابہ سن لو، اگر تم میرے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام سے میرے بعد طلب ہدایت کرو، ان سے سیکھو، تو وہ آپ کو ہدایت کریں گے، آپ کو ارشاد فرمائیں گے۔ وَإِنَ اتَّبَعْتُمُوهُ نَجَوْتُمْ، اگر تم ان کی اتباع کرو گے تو تم نجات پاؤ گے۔ وَإِنْ خَالَفْتُمُوهُ ضَلَلْتُمْ،
اگر کبھی بھی زندگی کے کسی چھوٹے یا بڑے کام میں تم امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت کرو گے تو تم گمراہ، تم بدنصیب، تم سیاہ روز ہو جاؤ گے، تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُ فَاللَّهَ أَطَعْتُمْ، جو امیر المؤمنین علیہ السلام کی طاعت کرے اس نے اللہ کی طاعت کی ہے۔ وَإِنْ عَصَيْتُمُوهُ فَاللَّهَ عَصَيْتُمْ، اور اگر تم امیر المؤمنین علیہ السلام کی عصیان اور نافرمانی کرو تو تم سمجھ جاؤ کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے۔ وَإِنْ بَايَعْتُمُوهُ فَاللَّهَ بَايَعْتُمْ، اگر تم امیر المؤمنین علیہ السلام سے بیعت کرو تو تم کو پتہ ہونا چاہیے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے بیعت اللہ رب العزت سے بیعت کا نام ہے۔ وَإِن نَكَثْتُمْ بَيْعَتَهُ فَبَيْعَتَ اللَّهِ نَكَثْتُمْ، اور اگر امیر المؤمنین علیہ السلام کی بیعت کو تم توڑ دو تو تم نے اللہ تعالیٰ کی بیعت کو توڑ دی ہے۔ ان اللہ عز وجل انزل علی القرآن وهو الذی من خالفه ذل، اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ قرآن نازل کی ہے، جس نے قرآن کی مخالفت کی ہے وہ گمراہ ہو گیا۔ ومن ابتغى علمه عند غیر علی علیہ السلام ہلک، اور جو قرآن کی تفسیر کو، قرآن کے اسرار کو، قرآن کے ظاہر کو، قرآن کے باطن کو، قرآن کے معانی کو، قرآن کے حلال و حرام کو، قرآن کے اخبار و بشارات و انذارات کو سوائے امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام، میرے بھائی کے علاوہ سوائے ان کے کسی اور کے پاس طلب کرنے کی کوشش کرے تو وہ ہلاک ہے، تو وہ گمراہ ہے، اور وہ اس پہ اللہ کی عذاب ہے۔ ایھا الناس اسمعوا قولی وعرفوا نصیحتی حق نصیحتی، اے لوگو میری بات کو اچھی طرح سے سن لو، اور میں جو آپ کا خیر خواہ ہوں، میں جو آپ کا مرشد ہوں، میں جو آپ کا معلم ہوں، میں جو اللہ کی جانب سے آپ کا گائیڈ، آپ کا رہنما ہوں، میرے خیر خواہی کا حق پہچان لو، میرے خیر خواہی کا حق، میرے نصائح کا حق، میرے ارشاد کا حق پہچان لو کہ میرے حق اطاعت ہے کہ تم میری بات کو مان لو اور تسلیم ہو جاؤ۔ وَلَا تُخَالِفُونِ فِي أَهْلِ بَيْتِي إِلَّا بِالَّذِي أُمِرْتُمْ بِهِ، اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے متعلق میرے جو ارشادات ہیں، اوامر ہیں، ان کے کسی بھی امر کا، کسی بھی حکم کا تمہیں مخالفت کرنے کی اجازت نہیں ہے، سوائے طاعت کے، سوائے تسلیم کے، سوائے سرخم کرنے کے، سوائے اپنے آپ کو چھوٹا حقیر سمجھنے کے اور اہل بیت علیہ السلام کو عظیم سمجھنے کے تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ ومن حفظهم فقد حفظنی، جس نے اہل بیت علیہ السلام کی عزت کی اس نے میری عزت کی۔ فإنهم حامتی وقرابتی واخوانی واولادی، اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام یہ میرے خاص جانشین ہیں، یہ میرے اقربا ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے اولاد ہیں۔ فإنکم مجمعون ومسائلون عن الثقلین، اللہ تعالیٰ روز قیامت سب خلائق کو حشر کرے گا، ہر امت کا حساب لیا جائے گا۔ اس امت کا حساب اس بات پہ لیا جائے گا کہ تم نے ثقلین کے ساتھ، قرآن و اطرت کے ساتھ کیا تم نے قرآن کی اتباع اور تصدیق کی؟ کیا تم نے اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی اتباع اور تصدیق کی؟ فانظروا کیف تخلفونی فیہما، تو اچھی طرح سے دیکھ لو کہ میرے بعد تم میرے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ کیا معاملہ کرو گے۔ فإنہم اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے جانشین ہیں۔ فمن آذاہم فقد آذانی، جو اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ دشمنی کرے، ان کو اذیت و آزار دے، اس نے مجھے آزار دی ہے۔ ومن ظلمہم فقد ظلمنی، جو اہل بیت علیہم السلام پہ ظلم کرتا ہے وہ مجھ پہ ظلم کرتا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ظلم کرتا ہے وہ کافر و مشرک ہوتا ہے۔ ومن اذلہم فقد اذلنی، جو اہل بیت علیہم السلام کو اکیلا چھوڑتا ہے اس نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ ومن اعزہم فقد اعزنی، اور جو اہل بیت علیہم السلام کی نصرت کرتا ہے، یہ جو ہے نا عز یعزو، یہ نصرت کرنا، پیروزی دینے کے معنی میں ہے۔ جو کسی کو پیروزی دے، اللہ تعالیٰ عزیز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ وکٹوریس ہے، ہمیشہ پیروز ہے۔ جو اہل بیت علیہ السلام کی نصرت کرے اس نے میری نصرت کی ہے۔ ومن اکرمہم فقد اکرمنی، جو اہل بیت علیہ السلام کا اکرام کرے، ان کو احترام کرے، ان کو
ان کی تعظیم کرے اس نے میری تعظیم کی ہے. ومن نصرهم فقد نصرنی, جو اہل بیت علیہ السلام کی نصرت اور مدد کرے اس نے میری نصرت و مدد کی ہے. ومن خذلهم خذلنی, جو اہل بیت علیہ السلام کو اکیلا چھوڑ دے اس نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے. ومن طلب الہدى فی غیرهم فقد کذبنی, جو میرے اہل بیت علیہم السلام کے علاوہ کسی اور کے در پہ جا کے, ابو ہریرہ کے در پہ جا کر, ابن ارقم کے در پہ جا کر, فلانی کے در پہ جا کر وہاں پہ ہدایت کی طلب کرے, اس نے میری تکذیب کیا. وہ میرے امت سے خارج ہے, وہ میرے دین سے خارج ہے, وہ میرے شریعت سے خارج ہے, وہ احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتا ہے. ایھا الناس اتقوا اللہ وانظروا ما انتم قائلون اذا لقیتمونی, اے لوگو اچھی طرح سے سوچ لو, اے جمع صحابہ اور اے میرے امتیوں قیامت تک, اے شیعو, اس سال میں سنہ 2024 میں رہنے والے شیعو, تم سے بھی یہ خطاب ہے کہ اچھی طرح سے سوچ لو کہ جب حوض کوثر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہو جاؤ گے تو اچھی طرح سے سوچ لو کہ کل تم مجھے کیا جواب دو گے. وَإِنِّي خَصْمٌ لِمَنْ آذَاهُمْ, میں اس شخص کا دشمن ہوں جو اذیت کرے میرے اہل بیت اطہار علیہم السلام کو. وَمَنْ خَصَمَهُ وَمَنْ كُنْتُ خَصْمُهُ فَقَدْ خَصَمْتُ, اور جس کا میں دشمن ہوں میں اس کے ساتھ دشمنی کروں گا. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے خطبے کا انتہا ہے, پر انہوں نے کہا کہ میں آپ سب کے لیے استغفار کرتا ہوں اور اپنے لیے بھی استغفار کرتا ہوں. اچھا, میں اس کتاب کی طرف واپس آتا ہوں. کچھ روایات بحار الانوار صاحب کی خدمت میں پیش کروں. میرے محترم ناظرین, یہ میرے ہاتھ میں بحار الانوار ہے, مجلد نمبر 39. اس میں بہت سارے مختلف ابواب ہیں. کتاب معرفت امیر المؤمنین علیہ السلام, کتاب تاریخ امیر المؤمنین علیہ السلام میں جو کئی مجلدات پہ مشتمل ہیں. بحار الانوار میں یہ انہی مجلدات میں مجلد نمبر 39 ہے. اس میں سے کچھ روایات میں نے انتخاب کیا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. یہ کتاب ہے بحار الانوار, مجلد نمبر 39. ملاحظہ فرمائیے علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کی. یہاں پر باب ہے 76, باب ہے 76, باب حب الملائکہ و افتخارہم بخدمتہ صلوات اللہ علیہ وعلیہم اجمعین. ملائکہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں, اور ملائکہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی خدمت کرتے ہیں, اور ملائکہ اس بات پہ فخر, ان کا فخر ہے کہ ہم امیر المؤمنین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں. اس بات پہ بہت روایات تو بہت زیادہ ہے. یہ حدیث حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آباء طاہرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا, معاشر الناس والذی بعثنی بالنبوہ واصطفانی علی جمیع البریہ. اے لوگو, اس رب کی قسم جس نے مجھ احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے ساتھ آپ کو بھیجا ہے. واصطفانی علی جمیع البریہ, اور تمام خلائق پر, ما یرا و ما لا یرا پر, ظاہر و باطن پر, زمین و آسمان کے سکان پر, اس سب پر مجھے چنا ہے, مجھے استفاء کیا ہے, مجھے برتری دی ہے. اس رب کی قسم. ما نصبت علیا علما لامتی فی الارض حتی نوہ اللہ باسمہ فی سماواتہ. میں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو جو یہاں پر آپ پر امام نصب کیا ہے, اپنا خلیفہ نصب کیا ہے, اپنا جانشین نصب کیا ہے, میں نے اس سے پہلے کہ میں ان کو امام نصب کروں, اس سے پہلے کہ میں ان کو خلیفہ نصب کروں, اس سے پہلے کہ میں ان کو تاج امامت پہنا دوں, ما نصبت علیا علیہ السلام علما لامتی فی الارض حتی نوہ اللہ باسمہ فی سماواتہ واوجب ولایتہ علی ملائکتہ. اس سے پہلے کہ میں ان کو تاج امامت پہناؤں اور ان کو تخت خلافت میں بٹھاؤں اور ان کو اپنا خلیفہ, اپنا وصی کہلواؤں, اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لے کر نوہ اللہ بسمہ فی سما, پورے آسمان میں اللہ تعالیٰ کا پیغام, اللہ تعالیٰ کی آواز, اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرمان پورے آسمانوں میں گونجی ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام کے نام کے ساتھ
وَأَوْجَبَ وِلَایَتَهُ عَلَى مَلَائِکَتِهِ، اس سے پہلے کہ غدیر خم پر میں ان کے امامت کا اعلان کروں، اللہ نے مجھ سے پہلے آسمانوں پر سب ملائکہ پہ واجب کیا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت، یعنی امیر المؤمنین علیہ السلام کی بادشاہی، امیر المؤمنین علیہ السلام کی شہنشاہی، امیر المؤمنین علیہ السلام کی قیادت، امیر المؤمنین علیہ السلام کی خلافت اللہ، آسمانوں میں اللہ تعالیٰ نے سب ملائکہ پہ واجب فرمایا۔ ملاحظہ فرمائیے، عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ان الملائکہ تتقرب الی اللہ بمحبتہ، ملائکہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی محبت کو عبادت سمجھ کر اللہ تعالیٰ کو مزید راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تقرب الی اللہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کو مزید راضی کیا جائے، اللہ کی جانب سے مزید ثواب اور تفضل اور احسانات کے انسان کیا ہو جائے، مستحق ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ تو کوئی چیز دور تو نہیں ہے کہ انسان اس قریب تر ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اگر راضی ہوتا ہے تو یہ قرب الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم پہ زیادہ سے زیادہ ثواب، اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ فضل، اللہ تعالیٰ بلند مقامات انسان کو یا ملائکہ کو جو بھی ہے اس کو عطا کرتا ہے۔ تو ملائکہ کے لیے جو سیڑھی ہے تقرب کا اور علو مراتب کا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کسب کرنے کا اور بلند درجات پہ حائل ہونے کا، وہ کیا ہے؟ محبت امیر المؤمنین علیہ السلام، کہ زیادہ سے زیادہ محبت کیا جائے، زیادہ سے زیادہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ محبت کیا جائے، دل سے، لسان سے، عبادت میں، عمل میں، ہر لحاظ سے امیر المؤمنین علیہ السلام سے محبت کیا جائے۔ ملاحظہ فرمائے اس کے بعد جو حدیث ہے، جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں قال استبشرت الملائکہ یوم بدر وحنین بکشف علی الاحزاب عن وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، فمن لم يستبشر برؤية علي عليه السلام فعليه لعنة الله، اذ تبشرت الملائکة یوم بدر وحنین بکشف علی۔ یہ حدیث جو ہے جابر، ظاہر میں جابر کا ہے لیکن جابر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ دیکھیں غزوہ بدر، غزوہ احزاب، یہ جو اور جو دوسرے جو احد وغیرہ کہتے ہیں، اس میں دیکھیں مسلمانوں کے پاس سلاح نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا، کفار کے پاس بڑا اسلحے سے لیس آتے تھے، لوہے میں لیس، مسلمانوں کی تعداد کم، کفار کی تعداد زیادہ، مسلمان جو تھے حقیر لوگ تھے، غلام تھے، فقیر لوگ تھے، کفار جو تھے وہ سب سردار، سب جنگجو، عرب کے ہیرو، دلیر افراد ان کے لشکر میں، تو ان کے جو صفوف بنتے تھے اور مسلمانوں کے صفوف بنتے تھے نا، ان میں بڑا فرق ہوتا تھا۔ کفار کا صف اگر دیکھیں، وہاں پہ بڑا زرق و برق ہے، وہاں پہ بڑی رونق ہے، وہاں پہ مختلف اسلحے ہیں، وہ سب لوہے میں لیس ہیں، بہترین سواریاں ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، سردار ہیں، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کی طرف دیکھتے تھے کہ وہ کوئی بہت ہی چھوٹا لشکر، فقیر، نسلہ، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لیکن جب امیر المؤمنین علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشکل کشا حملہ کرتے تھے، امیر المؤمنین علیہ السلام جب لشکر کفار پر ان کے صفوف پہ حملہ کرتے تھے تو ان کا لقب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ان کا لقب مبارک ہے غضنفر، شیر، ان کا لقب مبارک ہے صفدر۔ صفدر کس کو بولتے ہیں؟ صفوں کو پاڑنے والا۔ تو ایسا ہوتا تھا کہ ان کے صفوں کو توڑ دیتے تھے، ان کے صفوں کو بالکل۔ یہ ایک دفعہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا جب حملہ ہوتا تھا، جیسے ان پہ کوئی بہت بڑا اللہ کی جانب سے عذاب نازل ہوئی ہے، ان کے کچھ تھوڑی عرصے میں ان کے جو سردار ہوتے تھے وہ سب مٹی میں گرے ہوئے ہوتے، سر ان کا قلم، بازو ان کا نہیں ہے، پیر ان کا نہیں ہے۔ وہ ایک ہی وار میں کئی کافر کو جہنم واصل کرتے تھے۔ کسی کو سائڈ سے مارا ہے تو کمر میں 2 حصے ہو گئے، کسی کو اوپر سے مارا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام میں تو سر سے کمر تک 2 شق ہو گئے۔ تو ان کے لشکر جو تھے تھوڑی ہی لمحے میں کیا ہوتا تھا؟ تھوڑی ہی لمحے میں ان کا لشکر جو ہے بالکل ان کے صفوف سب ختم ہو چکے ہوتے ہیں، ان کا